بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال اور یاجوج ماجوج کا خروج اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر دجال نکلے اور بالفرض میں تمہارے درمیان میں موجود ہو تو میں اس سے تمہارے سامنے جھگڑوں گا اور اس پر غالب آؤں گا، اور اگر دجال اس وقت نکلا جب میں نہ ہوگا تو پھر تم میں سے ہر شخص اپنی ذات کی طرف سے اس سے جھگڑنے والا ہوگا، اور میرا وکیل اور خلیفہ ہر مسلمان کے لیے اللہ تعالی ہے۔ اور اس کی نشانی بیان کرتے ہوئے بولا، دجال جوان ہوگا، اس کے بال کنگریالے ہوں گے اور اس کی ایک آنکھ پھولی ہوئی ہوگی، گویا میں اس کو قطعن کے بیٹے عبد العزی سے تشبیہ دے سکتا ہوں۔ پس تم میں سے جو شخص اس کو پائے، اس کو چاہیے کہ وہ اس کے سامنے سورۃ کہف کے ابتدائی آیاتیں پڑھ لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قیما لینذر باسا شدیدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، کیونکہ وہ آیتیں تمہیں دجال کے فتنہ سے محفوظ رکھے گا۔ یاد رکھو، دجال اس راستہ سے نمودار ہوگا جو شام اور عراق کے درمیان واقع ہے، اور دائیں بائیں فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، تم ثابت قدم رہنا۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کتنے دن زمین پر رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 دن، ان میں سے ایک دن تو 1 سال کے برابر ہوگا، اور ایک دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور ایک دن 1 ہفتہ کے برابر ہوگا، اور باقی دن تمہارے دنوں کے مطابق ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، ان دنوں میں سے جو ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، کیا اس روز ہماری 1 دن کی نماز کافی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ نماز پڑھنے کے لیے 1 دن کا حساب لگانا ہوگا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ زمین پر کتنا زیادہ تیز چلے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ابر کی مانند تیز رفتار ہوگا جس کے پیچھے ہوا ہو۔ وہ ایک قوم کے پاس پہنچے گا اور اس کو اپنی دعوت دے گا، لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے، پھر وہ ابر کو بارش برسانے کا حکم دے گا تو ابر بارش برسائے گا، اور زمین کو سبزہ لگانے کا حکم دے گا تو زمین سبزہ اگائے گی۔ پھر جب شام کو اس قوم کی مویشی آئیں گے جو چرنے کے لیے صبح کے قوت جنگل و بیابان گئے تھے، تو ان کے کوہان بڑے بڑے ہو جائیں گے اور ان کے کوکے تن جائیں گے۔ پھر اس کے بعد دجال ایک اور قوم کے پاس جائے گا اور ان کو اپنے دعوت دے گا، لیکن اس قوم کے لوگ اس کی دعوت کو رد کر دے گا اور وہ ان کے پاس سے چلا جائے گا۔ پھر اس قوم کے لوگ قحط اور خشکسالی کا شکار ہو جائیں گے، یہاں تک کہ وہ مال و اسباب سے بالکل تہی دست ہو جائیں گے۔ اس کے بعد دجال ایک ویران جگہ سے گزرے گا اور اس کو حکم دے گا کہ وہ اپنے خزانوں کو نکال دے، چنانچہ وہ خزانے اس طرح اس کے پیچھے پیچھے ہو لے گے جس طرح شہد کی مکھیوں کے سردار ہوتے ہیں۔ پھر دجال ایک شخص کو جو جوانی سے بھرپور ہوگا اپنی طرف بلائے گا، اور وہ انکار کر دے گا تو وہ اس پر تلوار کا ایسا ہاتھ مارے گا کہ اس کو 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، جیسا کہ تیر نشانہ پر پھینکا جاتا ہے۔ اس کے بعد دجال اس نوجوان کے جسم کے ان ٹکڑوں کو بلائے گا، چنانچہ وہ زندہ ہو کر دجال کی طرف متوجہ ہوگا، اور اس وقت اس کا چہرہ نہایت بشاش اور روشن اور کھلا ہوگا۔ عرض یہ کہ دجال کی فریب کاریاں جاری ہوں گی کہ اچانک اللہ جل جلالہ
کہ مسیح ابن مریم علیہ السلام کو نازل فرمائے گا، جو دمشق کے مشرقی جانب سفید منارے پر سے اتریں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام زرد رنگ کے 2 کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو 2 فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے ہوں گے اور نازل ہوں گے۔ وہ جس وقت اپنا سر جھکائے گے تو پسینہ ٹپکے گا، اور جب سر اٹھائے گے تو ان کے سر پر چاندی کے دانوں کی مانند قطرے گرے گے جو موتیوں کی طرح ہوں گے۔ یہ ناممکن ہوگا کہ کسی کافر تک حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے سانس کی ہوا پہنچے اور وہ مر نہ جائے، اور ان کی سانس کی ہوا ان کے حد کی نظر تک جائے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے یہاں تک کہ وہ اس کو باب لد پر پائیں گے اور قتل کر ڈالیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ لوگ آئیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے دجال کے فتنہ سے محفوظ رکھا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے چہروں سے گرد غبار صاف کریں گے اور ان کو ان درجات کی بشارت دیں گے جو وہ جنت میں پائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی حال میں ہوں گے کہ اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس یہ وحی آئیں گے کہ میں نے اپنے بہت سے بندے پیدا کیے ہیں جن سے لڑنے کی طاقت کوئی نہیں رکھتا، لہذا تم میرے بندوں کو جمع کر کے طور کی طرف لے جاؤ اور ان کی حفاظت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کو ظاہر کرے گا جو ہر بلند زمین کو پھلانگتے ہوئے اتریں گے اور دوڑیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ جب ان کی پہلی جماعت بحیرہ طبریہ سے گزرے گی تو ان کا سارا پانی پی جائیں گی۔ پھر جب اس کے بعد آنے والی جماعت کا وہاں سے گزر ہوگا تو کہیں گے کہ اس میں کبھی پانی ہوتا تھا۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج آگے بڑھیں گے یہاں تک کہ جبل خمر تک پہنچیں گے جو بیت المقدس کا ایک پہاڑ ہے۔ پھر کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو ختم کر دیا، چلو آسمان والوں کا خاتمہ کر دے۔ چنانچہ وہ آسمان کی طرف اپنے تیر پھینکیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو خون آلود کر کے لٹا دے گا۔ اس عرصہ میں خدا کے نبی اور ان کے رفقا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس وقت کے مومن کواتور پر رکھے جائیں گے، اور ان کے لیے بیل کا اثر تمہارے آج کے 100 دیناروں سے بہتر ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام اور ان کے ساتھی یاجوج ماجوج کی ہلاکت کے لیے دعا وزاری کریں گے، بس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں نغف کیڑے پڑ جانے کی بیماری بھیجیں گے جس سے وہ سب یک بارگی کی اس طرح مر جائیں گے جس طرح کوئی ایک شخص مر جاتا ہے، سارے ایک دفعہ سے مر جائیں گے۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی پہاڑ سے زمین پر آئیں گے اور انہیں زمین پر ایک بالشت کا ٹکڑا بھی ایسا نہیں ملے گا جو یاجوج و ماجوج کی چربی اور بدبو سے خالی ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، تب اللہ تعالیٰ بختی اونٹ کی گردن جیسی لمبی لمبی گردنوں والے پرندوں کو بھیجے گا جو یاجوج و ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی وہاں پھینک دیں گے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ پرندے ان کی لاشوں کو نہبل میں ڈال دیں گے اور مسلمان یاجوج و ماجوج کی کمانوں، تیروں اور ترکشوں کو 7 سال تک چلاتے رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک زوردار بارش بھیجے گا جس سے کوئی بھی مکان خواہ وہ مٹی کا ہو یا پتھر کا، وہ خواہ صنوف کا ہو نہیں بچے گا۔ وہ بارش زمین کو دہو کر آئینہ کی طرح صاف کر دے گا۔ پھر زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پلوں کو نکال اور اپنی برکت کو واپس لا۔ چنانچہ اس وقت 10 سے لے کر 40 آدمیوں تک کی پوری جماعت ایک انار کی پھل سے سیر ہو جائیں گے اور اس انار کی چلکے سے لوگ سایہ حاصل کریں گے۔ نیز دودھ میں برکت دی جائے گی یہاں تک کہ دودھ دینے والی ایک اونٹنی لوگوں کی ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگی، دودھ دینے والی ایک گائے لوگوں کے ایک قبیلے کے لیے کافی ہوگی،
اور دودھ دینے والی ایک بکری آدمیوں کی ایک چھوٹی سی جماعت کے لیے کافی ہوگی۔ بہرحال لوگ اس طرح کی خوشحال اور امن و چین سے زندگی گزار رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک خوشبودار ہوا بھیجے گا جو ان کی بغل کے نیچے کے حصے کو پکڑ لے گی، اور پھر وہ ہوا ہر مومن آدمی کی روح قبض کر لے گی، اور صرف بدکاروں شریر لوگوں دنیا میں باقی رہ جائیں گے جو آپس میں گدھوں کی طرح مخلط ہو جائیں گے، اور انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو اس فتنے سے بچائے، اور اللہ جل جلالہ اگر ہمارے نسلوں میں یا ہم میں سے کسی پر یہ فتنہ آ جائے، اللہ اس امتحان میں ہمیں کامیاب کرے۔ ایسے اور اچھے واقعات کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل عبرتناک کہانیاں سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔